بلعام بن باورا کون تھا اور وہ اپنی عورتوں سے ایسا کون سا کام کرواتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کتے کے نام سے پکارا ہے؟ اور اس نے اپنی بیوی کی چال میں آ کر پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ کیوں روکا اور اس کے خلاف کیوں نکل پڑا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر خدا ہیں جن کو تینوں مذاہب کے لوگ مانتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہماری دنیا میں بلعام بن باورا نام کا ایک انسان رہا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو نہ صرف بہت بڑا عالم تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ نیک بھی تھا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ اس کی ایک وقت کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 12,000 کے قریب تھی۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس پڑھنے والے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے۔ اس تاریخی انسان کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم اعظم سے واقف تھا، یعنی خدا کی طرف سے اس کو ایک ایسا تحفہ ملا ہوا تھا کہ یہ انسان اپنی زبان سے جو بھی دعا کر دیا کرتا تو فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس انسان کا نام نہ صرف تاریخ کی چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسلام کی سب سے عظیم یعنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی اس کا نام موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو پانی میں ڈبو کر ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ مصر میں رہنے والی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جبارین نام کی ایک قوم کے خلاف جنگ کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب بلعام بن باورا کی قوم کو اس کے بارے میں خبر ملی تو ان کو اپنے بارے میں بھی خطرہ ستانے لگا۔ وہ فوراً بلعام کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جیسا کہ تم بھی جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری فوج لے کر نکل پڑے ہیں اور ان کی فوج حد سے زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے اور ہمیں ہرا کر ہمارے علاقوں سے نکال دیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، یعنی ان کے خلاف کوئی ایسی بری دعا کر دو تاکہ وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو کر واپس ہو جائے۔ اور ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ تمہاری دعا میں بڑا اثر ہے اور ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ مگر دوستو، بلعام بن باورا کے جو حد سے زیادہ نیک اور علم رکھتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، یعنی کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے فوراً اپنی قوم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور ان سے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بری دعا نہیں کروں گا۔ بلعام بن باورا کے انکار کرنے کے بعد اب اس کی قوم نے دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی قوم فوراً بلعام بن باورا کی اسی خوبصورت بیوی کے پاس پہنچی۔ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کی بیوی کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیے اور آخرکار اس کو اس بات پر منا لیا کہ اس کا شوہر یعنی بلعام بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بری دعا کر دے۔ لہذا اپنی قوم سے کیے گئے وعدے کے مطابق بلعام بن کی خوبصورت بیوی اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور اس کو اس بات پر مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد سے جلد پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ مگر دوستو، بلعام بن باورا نے اپنی بیوی کی بات نہ مانی اور اس کو بھی ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر بلعام بن باورا کی بیوی بھی اتنی آسانی سے کیسے مان سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی بستی والوں سے وعدہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور ضد کرنا شروع کر دی اور آخرکار اپنے شوہر بلعام بن باورا کو اپنی محبت اور اداؤں کے جال میں ایسا پھنسا لیا کہ وہ یہ بات ماننے پر راضی ہو گیا کہ وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے بلعام اپنی بیوی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی کی ضد پوری کرنے کے لیے بلعام بن باورا اپنی گدی پر بیٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف چل نکلا جہاں پر کھڑے ہو کر اس کو پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی تھی۔ راستے میں جگہ جگہ پر بلعام بن باورا کے گدی رک جایا کرتی اور اپنی گردن کو پیچھے موڑ کر واپس لوٹنے کی کوشش کرتی، مگر بلعام بن باورا بار بار اس کی پٹائی کر کے اس کو سیدھا چلنے پر مجبور کرتا رہا۔ جب بلعام بن باورا بار بار اپنی گدی کو مار کر سیدھا کرنے پر مجبور کرتا تو اچانک سے اس گدی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گدی نے کہا کہ میرے آگے فرشتے موجود ہیں جو کہ نہ صرف میرا راستہ روک رہے ہیں بلکہ بار بار مجھ کو واپس پلٹ جانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ مگر اے بلعام، تیرا برا ہو کہ جو تو خدا کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کرنے کو نکلا ہے۔ اپنی گدی کی یہ سب باتیں سننے کے باوجود بلعام بن باورا واپس نہیں پلٹا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس باہر کی طرف چلا گیا اور آخرکار اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے جب نیچے پلٹ کر دیکھا کہ اس کو دور سے پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان سب کو دیکھ کر بلعام بن باورا نے ان کے لیے بد دعا یعنی بری دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ مگر افسوس، جب بھی بلعام بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کرتا ان کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کی بجائے اچھے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بلعام بن باورا رکنے کی بجائے اپنی یہ کوشش جاری رکھی۔
اسی دوران اس کی زبان جو پہلے عام انسانوں کی طرح تھی وہ کھنچ کر باہر آنا شروع ہو گئی۔ بلعام بن بورا نہ صرف گھبرا گیا بلکہ زور زور سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والو، تم نے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مگر دوستو، تاریخ کے مطابق یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بلعام بن بورا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور اس نے ان تمام چیزوں کے بعد بھی اپنی قوم کو ایک مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو تو ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری فوج برباد ہو سکتی ہے۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ تم لوگ 1000 خوبصورت لڑکیوں کو خوبصورت کپڑے پہنا کر خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل کر دو۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک انسان نے ان میں سے کسی بھی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر دیا تو وہ سبھی لوگ برباد ہو جائیں گے۔ بلعام بن بورا کے مشورے پر فوراً عمل شروع ہو گیا اور ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل کر دیا گیا۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الرٹ کرنے کے باوجود بھی ان کے قوم کے ایک رئیس انسان نے انہی میں سے ایک لڑکی سے زنا کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری فوج میں طاعون نام کی ایک خطرناک بیماری پھیل گئی۔ بیماری کئی زیادہ خطرناک تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے صرف 1 گھنٹے کے اندر ہی لگ بھگ 70,000 لوگوں کو اپنی جانیں دینی پڑی۔ باقی بچے ہوئے چند لوگ بھی اپنی فوج کا یہ برا حال دیکھ کر تتر بتر ہو گئے تھے۔ آخر کار ان سبھی لوگوں کو بنا کسی کامیابی کے واپس لوٹنا پڑا۔ وہیں دوسری طرف بلعام بن بورا اپنی پوری زندگی بھر یہ سزا جھیلتا رہا، یعنی پوری زندگی پھر اس کی زبان سینے تک لٹکتی رہی۔ دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ان تمام کرتوتوں کے باوجود بھی بلعام بن بورا کو خدا کی طرف سے 3 اور زیادہ موقع ملے، یعنی خدا نے بلعام کو یہ اجازت دی تھی تم 3 بار اور دعائیں کر سکتے ہو۔ یہ تینوں دعائیں بھی بالکل ویسے ہی بنا کسی روک ٹوک کے قبول کر لی جائیں گی جیسے تمہاری پہلی دعائیں قبول کر لی جاتی تھی۔ مگر دوستو، بلعام بن بورا اپنے ملے ہوئے ان 3 چانسز کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکا، کیونکہ اس بار سے اس کی اسی بیوی نے اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم ان تینوں دعاؤں میں سے پہلی دعا یہ کرو کہ خدا مجھ کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، اتنا زیادہ خوبصورت کہ جتنی کوئی اور لڑکی نہ ہو۔ لہٰذا بلعام بن بورا نے اپنی بیوی کے لیے یہ بھی دعا مانگی اور نتیجے میں اس کی بیوی کو حد سے زیادہ خوبصورت بھی بنا دیا گیا۔ مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی اس کی بیوی حد سے زیادہ خوبصورت ہوگی تو اس کی بیوی نے اس کو ہی بہت نہ دیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت علاقے میں رہنے والے ان مردوں کے دینے لگی جو بلعام بن بورا سے کم عمر اور خوبصورت ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب بلعام بن بورا حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دن بلعام بن بورا نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے بھی پکڑ لیا، جس کی وجہ سے غصے میں اب بلعام بن بورا نے اپنی بیوی کو یہ بد دعا دے دی کہ تو فوراً کتی کی طرح بن جائے، اور اس طرح کی بیوی کی شکل کتی کی شکل میں بدل گئی، اور اس طرح سے اب بلعام بن بورا کی دوسری دعا کا بھی استعمال ہو چکا تھا، یعنی بلعام بن بورا کے پاس صرف ایک ہی دعا بچی تھی۔ دوستو، جب بلعام بن بورا نے اپنی بیوی کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے اس کی شکل کو ایک کتیا کی شکل میں بدل دیا تو علاقے میں رہنے والے لوگ بلعام بن بورا کے بچوں کو چڑھانے لگے۔ جگہ جگہ پر بلعام بن بورا کے بچوں سے لوگ کہا کرتے یہ کتیا کی اولاد ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کا اور بھی زیادہ مذاق اڑایا جانے لگا، جس کی وجہ سے اب بلعام کے بچوں نے اس سے یہ ضد کی کہ وہ ہماری ماں کو ایک بار پھر سے بالکل ویسا کروا دے جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ لہذا بلعام بن بورا نے اپنے بچوں کی ضد کو مانتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی بیوی کے لیے دعا کی، اور اس طرح اب اس کی بیوی اپنی پرانی شکل میں واپس آ گئی۔ مگر ظاہر ہے بلعام بن بورا کی اب یہ تیسری دعا بھی استعمال ہو چکی تھی۔ اس طرح بلعام بن بورا نے اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے اپنے تینوں چانسز کو بری طرح سے برباد کر دیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی واضح طور پر کتا کہہ کر پکارا تھا۔